ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ایچ آڈیو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان انور علی فیضی، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو 4 باتیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات، روزہ کسے کہتے ہیں؟ دوسری بات، کیا پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے؟ تیسری بات، رمضان کا روزہ کب فرض ہوا؟ چوتھی بات، کیا روزہ پہلے بہت سخت ہوا کرتا تھا؟ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو یہ 4 باتیں بتاؤں گا۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہماری شریعت کے مطابق روزہ یہ ہے کہ مسلمان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا کے لیے کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکا رہے، اور یہی اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ مسلمانوں کی زندگی پر اس کے نہایت ہی مفید اور اہم اثرات ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے روزے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے اس کی بنیادی اور اہم ترین فائدے کو بھی بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ رہی پہلی بات۔ محترم حضرات، دوسری بات، کیا پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی امت پر چاند کے ہر مہینے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے فرض تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کے دن روزے فرض تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر رمضان ہی کے روزے فرض تھے۔ تو محترم حضرات، یہ رہی دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کا روزہ کب فرض ہوا؟ تو رمضان کا روزہ شعبان کے مہینے 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اور رہی چوتھی بات، کیا روزے پہلے بہت سخت ہوا کرتے تھے؟ تو کھانے پینے کا وقت بہت کم تھا۔ پہلے کے دور میں کھانے پینے کا وقت بہت کم تھا۔ مغرب سے عشاء تک کھا پی سکتے تھے، یعنی افطار کے بعد سے عشاء تک کھا پی سکتے تھے۔ عشاء کے بعد ہی فوراً روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سختی کو بھی ختم کر دیا۔ حضرت سرمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر محنت مزدوری کرتے تھے۔ ایک رات افطاری کے بعد بیوی سے کھانا مانگا۔ بیوی کھانا بنانے میں مشغول تھی۔ ان کو نیند آ گئی اور سو گئے۔ پھر ان کی بیوی نے جگایا کہ لیجئے کھانا حاضر ہے، کھانا کھا لیجئے۔ حضرت سرمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب تو روزہ شروع ہو چکا ہے۔ ایسی حالت میں دوسرا روزہ رکھ لیا۔ صبح ہوئی تو پھر محنت مزدوری کے لیے گھر سے چلے گئے۔ دوپہر تک کام کرتے رہے، لیکن کمزوری زیادہ ہو گئی تو آخر کار بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت سرمہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حالت پر خدا کو رحم آیا، اور ان کے صدقے میں امت محمدیہ پر یہ سختی بھی ختم کر دی۔ وحی نازل ہوئی، سونے نہ سونے کی پابندی ختم کر دی گئی۔
کھانے پینے کا وقت بڑھا کر صبح صادق تک کر دیا گیا. فرمایا گیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضَ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈور سے فجر سے. پس اب دوسری عبادتوں کی طرح روزہ مکمل ہے. 1400 برس سے اسی طرح اور قیامت تک اسی طرح رہے گا. اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی کا کسی کو حق حاصل نہیں. آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے بتائیں اور لائک کریں، شیئر کریں.